وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے والا تیار ہوتا ہے. یعنی ہم لوگ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا تیار ہوتا ہے. نیکی کا ارادہ کرتے ہیں, نیکی والا فرشتہ لکھ لیتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس چیز کی طرف غور کرنا ہوگا, فکر کرنی ہوگی کہ ہم لوگ چونکہ انسان ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ انسان آزاد خیال ہے, جیسے چاہے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو ہم ایک دائرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ہم رب کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد پھر ہمارا رب کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے. وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو جس چیز کا حکم دے گا وہ عمل کریں گے, اور جس چیز سے باری تعالیٰ منع کرے گا اس چیز سے رک جائیں گے. اب رب نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا نماز ادا کر, تو ہم نے نماز کو ترک کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سچ بول, ہم نے سچ کو ترک کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حرام کو چھوڑ دے, حلال کو استعمال کر, ہم نے اس کے متضاد الٹ عمل شروع کر دیا. جب الٹ عمل شروع کر دیا تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ نگہبان فرشتہ, وہ تو تحریر کرنے والا لکھنے والا ہر لحظہ ہر لمحہ لکھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے وجاءت سکرۃ الموت, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید, اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی. یعنی موت حق کے ساتھ ہمارے پاس آ گئی. پھر جب موت آ جاتی ہے, موت کا وقت آ جاتا ہے, اس کے لیے علماء یہ چیز بیان کرتے ہیں موت کا وقت آتا ہے مرنے سے پہلے انسان کی پوری زندگی اول سے لے کر آخر تک اس کے سامنے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح آ جاتی ہے. انسان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح اس انسان کے سامنے آ جاتی ہے. انسان پھر اس کو دیکھتا ہے, پھر اس وقت وہ ہاتھ ملتا ہے, پھر وہ گڑ گڑاتا ہے, لیکن اس وقت پھر مہلت نہیں ہوتی کہ اب واپس چلا جائے یا اب اپنی زندگی کا یہ تمام کر لے. اس وقت پھر اس نے موت کے منہ میں جانا ہی جانا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا موت حق کے ساتھ تمہیں آ کر رہے گی, اور موت سے تمہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا. تو مرنا ہر کسی نے ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, امیر ہے غریب ہے, ذائقہ ہے موت اس کا مقدر. تو دوستو موت جب برحق ہے, موت سے چھٹکارا بھی نہیں ہے, تو پھر ہم لوگ اس دلدل کی زندگی میں کیوں پڑ گئے؟ ہم نے عقل مند ہوتے ہوئے بے عقلی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اب یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی نفسی خواہش انسان کی بالکل قلیل سی خواہش ہوتی ہے جو انسان کے وجود کے اندر, انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور اس خواہش کے پیچھے لگ کے ہم رب کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں, رب کے حکم کو چھوڑ دیتی ہیں. اور جب رب کے حکم کو چھوڑ دیتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم لوگ غلط اعمال, غلط زندگی, غلط فکر, غلط سوچ جو ہمیں دوزخ